پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت العلام حضرت علامہ الشاہ قسیم اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجینانی منبر رسول پر دیگر علماء اہل سنت سامنے تشریف فرما خوش عقیدہ سنی مسلمان پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین، صدق اللہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت کا جب دیدار کیا تو قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ سامنے آ گئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ یہ آیت یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کی بات کی تھی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ تم خود میدان میں آؤ، ہم بھی میدان میں آتے ہیں، تم بھی بیویوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، تم بھی بچوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تم میرے تعلق سے کہو، میں تمہارے تعلق سے۔ جو حق پر ہوگا اللہ اسے بچا لے گا، جو حق پر نہیں ہوگا اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حسنین کریمین ہیں، مولا کائنات ہیں، آقا کریم تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب نجران کے عیسائیوں کی نظر شہزادوں پر پڑی، حسنین کریمین پر پڑی، تو نجران کے عیسائیوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مباہلے کے لیے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ایسے چہرے بھی دیکھے ہیں کہ اگر اس مرد مجاہد نے، اللہ کے نبی نے دعا کر دیا اور ان شہزادوں نے آمین کہہ دیا تو تم صفحے ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، وہ تو ہمارے آقا حسنین کریمین تھے، اگر یہ دعا کر دیں، ان کے شہزادے آمین کہہ دیں تو صفحے ہستی سے وہ بھی مٹ سکتے ہیں۔ چہرہ تو دیکھیں، تبلیغ جو لوگ نگر نگر ڈگر ڈگر فلکر کر رہے ہیں نا، وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہاں صرف چہرے کا دیکھ لینا ہی کافی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کی رگوں میں رحمت کائنات کا خون موجود ہے، اور اس دور میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ حضرت کی موجودگی میں لب کشائی یہ بڑی جرأت ہے، لیکن اگر بڑا اجازت دے دے اور بڑا اگر دعا کر دے، وہ نظر ڈال دے تو چھوٹا بھی بولنے لگتا ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی استطاعت نہیں، کوئی ایبلٹی نہیں، لیکن حضرت کا کرم ہے جو میں بول رہا ہوں۔ بس
سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے، ہماری اور آپ کی صف میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں نازیبا الفاظ بک رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اصحاب پیغمبر کے تعلق سے بھی بکواس کرتے ہیں، اور آج کے دور میں ایک چیلنج کا مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کے بینر پر جو کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی عظمت کا مسئلہ بھی سامنے ہے، تعلیم کی عظمت کا مسئلہ بھی سامنے ہے، سادات کا تقدس بھی سامنے ہے، اصحاب پیغمبر کا تقدس بھی سامنے ہے، یہاں تک اللہ کی عزت کی قسم کہ کرامات اولیاء پر میم بنا کر اہل اللہ کے تعلق سے بکواس کرتے لوگ نظر آتے ہیں، اور یہاں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہم ہیں، جیسے آپ ہیں، ویسے ہی یہ ہے۔ ارے دیکھو تو شیشہ کہ جہاں یہ ہے وہاں آپ نہیں ہے، جہاں یہ ہے وہاں ہم نہیں ہے۔ ارے یہ نور ہے اور ہم نور نہیں ہے، یہ تو رسول کائنات کی آل سے ہے۔ آپ وہ ہیں کہ کسی کا باپ چپراسی ہے، کسی کا باپ سروس مین ہے، کسی کا باپ کچھ ہے، کسی کا باپ کسان ہے، لیکن ان کے باپ دادا وہ ہے کہ جن کے تعلق سے امام اہل سنت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اچھا، آپ سے کوئی محبت کرے، آپ سے اگر کوئی محبت کرے تو بس اتنا کہہ سکتا ہے کوئی عالم کہ ثواب ہے۔ ان سے کوئی محبت کرے تو بس اتنا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ثواب ہے۔ اگر ہم آپ اور حضرت سب برابر ہوتے، اہل اللہ بھی برابر، ہم بھی برابر، یہ بھی برابر، تو پھر یہ ہوتا کہ آپ سے محبت کا جو صلہ ہے ان سے بھی محبت کا وہی صلہ ہوتا، یعنی آپ سے محبت بندہ کرتا تو اسے بھی جنت مل جاتی۔ ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوتا ہے وہ دنیا سے ایسے نہیں جاتا ہے بلکہ شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت میں جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک ہے کہ رحمت کا فرشتہ اسے جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر سارے لوگ ایک ہیں تو آپ سے محبت کا صلہ یہ ہے کہ صرف ثواب مل سکتا ہے، لیکن ان سے محبت کا صلہ یہ ہے کہ بندہ شہید بھی جا رہا ہے، بندہ جنتی بھی جا رہا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ماتا علی اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت پر فوت ہو رہا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائے، لیکن ان سے محبت کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہتے ہیں، رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ بات آج کے دور میں قرآن کریم کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایتھیزم، ایتھیسٹ، دہریہ جس کو کہتے ہیں، وہ قرآن کریم کے اندر کیڑے نکال لیں۔ وسیم رضوی نے کیا کیا تھا؟ یہ ایک دو نہیں، اس وقت حضرت جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسی فکر کے لوگ یورپ تو یورپ ہے، امریکہ تو امریکہ ہے، گلف کنٹریز عرب کے اندر موجود ہیں، اور میں نے یہاں تک اخبار کا مطالعہ کیا کہ ہر 10 گھر میں اس فکر کا ایک بندہ وہاں بھی پایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر،
کہ اگر خدا ہے تو کیسے ہے، خدا کیوں ہے، یہ سب ایسے ہو رہا ہے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ جب اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یہاں تک کہ اہل اللہ کی کرامت کو آج مادی قوت سے تقابل کیا جا رہا ہے۔ لوجک کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کرامات اولیاء کا پر میم بنا کر وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مردہ زندہ کر دیں، یعنی ہمارا اور آپ کا پیر جو بڑے پیر ہے وہ بھی مردہ زندہ کر دے اور اللہ بھی مردہ زندہ کر دے۔ مخدوم سمنا کی کرامت یہ ہے کہ آپ بھی اس کرامت کو دیکھیں، وہی کام اللہ بھی کرے، وہی کام اللہ کا ولی بھی کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے مقابل میں کھڑا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اگر یہ بندہ کرامت کا مطالعہ قرآن سے کر لیتا، اگر قرآن کریم پر ایک نظر ڈال لیتا، رحمت کائنات کی اس حدیث پر ڈال لیتا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت اور ایک قرآن کریم، یا تو اہل بیت سے مل لیتے یا ان سے پوچھ لیتے کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حضور حسن میاں صاحب قبلہ آپ مجھے سمجھائیں کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اللہ کا جو نبی ہے وہ یہ کام کرتا ہے، اللہ کا جو ولی ہے وہ یہ کام کرتا ہے، لیکن وہی کام اللہ بھی کر رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دونوں برابر ہو رہے ہیں صفت میں؟ تو حضرت بتائیں گے کہ تم نے سمجھا نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے کہ جس نے ان کو یہ پاور دیا ہے کہ یہ مردے کو زندہ کر دے، اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ یہ مردے کو زندہ کر دے۔ اب نبی اگر مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو ولی بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کی کے معجزات کا مسئلہ جو ہے، اگر انبیاء کے معجزات کا تعلق نبوت سے جڑا ہوا نہیں ہے تو جو کام نبی کر سکتا ہے وہی کام کوئی ولی بھی کر سکتا ہے۔ جناب موسیٰ اگر لاٹھی مار دے پتھر پر تو پانی نکل جائے، تو اللہ کی عزت کی قسم ہمارا اور آپ کا غریب نواز بھی ایک کاسے میں پورے آنا ساگر کو بھر سکتا ہے۔ جناب عیسیٰ اگر مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم ہمارا اور آپ کا پیر بغداد والا شہنشاہ بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے مردے کو زندہ کرنے کا کام اللہ کا ہے، ہاتھ ان کا ہے، کام اللہ کر رہا ہے، اشارہ ان کا ہے، کام اللہ کر رہا ہے، اور ہم اہل سنت وہ ہے جو صرف لفاظی نہیں کر رہے ہیں۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، جب محراب کے پاس گئے تو دیکھا کہ جناب مریم ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضور اصلاح فرمائیے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ جب جناب زکریا پہنچے انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور ان کے سامنے بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، یعنی سردیوں کا پھل ہے، گرمیوں کا پھل ہے، بے موسم پھل ہے۔ تو پوچھا اے مریم یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ مریم کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب کرامت قرآن میں موجود ہے تو کرامت کا انکار وہی کر سکتا ہے جو گمراہ اور بددین ہو۔ یہ ایک کرامت نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی بیان کروں، جناب سلیمان اللہ کے نبی ہے، جناب سلیمان کی قدرت و طاقت بھی جان لے، جناب سلیمان ہوا میں بھی چل رہے ہیں، جناب سلیمان کے یہاں جانور بھی درباری بنے ہیں۔ جناب سلیمان کے پاس ایک پرندہ آیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کا نام ہدہد ہے۔ ہدہد غائب تھا تو جناب سلیمان نے کہا تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا حضور مجھے معاف کیجئے، ایک خبر لے کر آیا ہوں، ایک ملکہ بھی ہے وہ بھی بادشاہت چلا رہی ہے، آپ کی بھی بادشاہت ہے اور اس کی بھی بادشاہت ہے، ملکہ بھی سلطنت کا کام کر رہی ہے۔ آپ نے کہا کہاں ہے؟ کہا حضور فلاں مقام پر ہے۔ کہا جاؤ اسے بلاؤ، اسے دعوت دو، اگر دعوت قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے اعلان جنگ کر دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس نے دعوت تو قبول کر لیا، اب وہ آنے لگی جناب سلیمان کے پاس، 1 کلومیٹر کی دوری نہیں ہے، کئی ہزار
میل کی مسافت ہے. جناب سلیمان کی خدمت میں ملکہ آ رہی ہے. جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے کہ اس کے حاضر ہونے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس حاضر کر دے. قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضور مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. اللہ اکبر. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک وہ بھی بندہ ہے. قال الذی عنده، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس اسم اعظم کا علم ہے. اس نے کہا حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. جناب سلیمان نے آنکھیں بند کی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ملکہ کا وہ تخت جو 1000 میل کے مسافت پر ہے، 1000 میل دوری پر ہے، وہ قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اب حضرت آصف بن برخیہ ان کا نام ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں لوجک کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ مجھے بتائیں کہ کیا قرآن غلط ہے؟ جناب سلیمان کی خدمت میں 1000 میل دوری سے وہ تخت اٹھ کر آ بھی جا رہا ہے. لانے والا کوئی نبی نہیں ہے بلکہ انہی کی طرح ایک ولی ہے جس کا نام آصف بن برقیہ ہے. پتا چلا قرآن میں کرامت کا ثبوت موجود ہے. اب کوئی کرامات اولیاء کا منکر ہوگا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مطلق کرامت کا انکار کفر ہے. ہم اس دور سے بھی گزر رہے ہیں. کرامات اولیاء کا انکار، ان کی عظمتوں کا انکار، اور خود کہے گا، بڑائی ہاکے گا تو کہے گا کہ میری ان سے بن رہی ہے، میری فلاں سے بن رہی ہے، میری فلاں سے بن رہی ہے، میں تو بڑا طاقتور ہوں. فلاں کی فلاں سے بن جائے، فلاں پردھان ہو جائے، فلاں کچھ ہو جائے، سی ایم پی ایم ہو جائے تو وہ پاورفل ہو جاتا ہے. اور سی ایم سے ملنے والا بغل میں فوٹو کھینچ کر اسٹیٹس لگاتا ہے. گھبرائیے گا نہیں، میری پکڑ وہاں تک ہے. تو میں نے کہا نادان سن، تیری پکڑ سی ایم تک، تیری پکڑ پی ایم تک، تو اپنے آپ کو پاورفل مانتا ہے. جس کی پکڑ کا عالم یہ ہے کہ اس کی پکڑ اللہ تک ہے، اللہ کا تقرب پا چکا ہے، اس کی قدرت و طاقت کا عالم کیا ہوگا. یاد رکھ، تو دنیاوی کام کر سکتا ہے، وہ اخروی کام بھی کر سکتے ہیں. تیری قدرت و طاقت یہیں تک محدود ہے، لیکن ان کی قدرت و طاقت یہیں تک محدود نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات اہل اللہ سے محبت کریں، اپنے شیخ سے محبت کریں، شیخ کے شہزادوں سے محبت کریں. اور آپ خوش نصیب ہے کہ جس دور میں لوگ بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اس دور میں بھی آپ اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، اگر اس دامن کو آپ پکڑے رہیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں اتنا بڑا عقیدہ دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خارجی نہ بنے، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رافضی نہ بنے. ابو بکر و عمر کی قصیدے بھی پڑھے، علی اور حضرت فاروق کے قصیدے پڑھتے رہے اور کہتے رہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. آقا کریم کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہے، اس میں کسی ایک کی اقتدا کرو گے نجات پا جاؤ گے. شارحین حدیث دونوں حدیثوں کو جوڑتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ آقا نے جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت کشتیوں کا دور تھا. لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب سفر کرتے، دریائی سفر، تو کشتی میں سوار ہو جاتے اور ستاروں کے چال کو دیکھتے. جو بندہ کشتی میں سوار نہ ہو صرف ستارے کو دیکھے گا وہ دریا میں غرق ہو جائے گا، اور جو کشتی میں سوار ہو جائے
ہے لیکن ستاروں کو نہیں دیکھے گا تو وہ راستہ بھٹک جائے گا۔ مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو اہل بیت کا بھی دامن تھامنا ہے اور رسول اللہ کے اصحاب کا بھی دامن تھامنا ہے، اور امام اہل سنت کی زبان سے یہ بات کہنی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار صاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ایک جملہ حضرت کی طرف سے میں عرض کر دوں، آپ کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ پھوٹ جائے تو آپ کو اندھا کہا جائے گا، آپ کے دو ہاتھ ہیں، اگر ایک ہاتھ ٹوٹ جائے تو آپ کو لولا کہا جائے گا، آپ کے دو پیر ہیں، اگر ایک پیر ٹوٹ جائے تو آپ کو لنگڑا کہا جائے گا۔ اگر آپ صرف صحابہ سے محبت کریں گے تو آپ لنگڑے ہیں، کامل نہیں ہیں۔ آپ اگر صرف صحابہ سے محبت کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں پھوٹ گئی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ میرے آقا ابو بکر سے کس طرح محبت کرتے ہیں، میرے آقا عمر سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ صرف آپ یہی کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میرے آقا کو جو نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ہے وہی نسبت اصحاب پیغمبر کو بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے، کتاب تو کسی اور کی ہے، علامہ بدایونی علیہ الرحمہ کی، اعلیٰ حضرت نے حاشیہ چڑھایا، المستند نام ہے، اس میں آپ نے دو ٹوک بات کی تھی۔ آپ نے کہا اصحاب پیغمبر سے بھی محبت حضور کی وجہ سے اور آل محمد سے بھی محبت حضور کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو نسبت حضور سے ہے اور یہ چھوٹی نسبت ہے، یہ چھوٹی نسبت ہے۔ ایسے اقطاب سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، یہ تو وہ ہے جن کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے، اور محمد الرسول اللہ وہ ہے جن کے تعلق سے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ کو میں راضی کر دوں گا۔ اب آپ بتائیں کہ محبوب ہے کیا، محبوب کا مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ نے محبوب کو جان لیا تو محبوب کے شہزادوں کو بھی جان لے، جب آپ نے محبوب کو جان لیا ہے تو محبوب کے یاروں کو بھی جان لے۔ اس لیے اس وقت چیلنج ہے، آپ کو رافضیوں سے بھی جنگ کا اعلان کرنا ہوگا اور آپ کو خارجیوں سے بھی جنگ کا اعلان کرنا ہوگا، اور آپ کو الہادی وہ لوگ، ایتھیزم وہ لوگ جو قرآن کے بھی منکر ہے، اللہ کے بھی منکر ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا یار کہ جو لوگ بیچ کے تھے، ایک تو رسول کائنات کا زمانہ تھا کہ مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ اس کو مان لو، اس وقت جس نے نہیں مانا وہ اپنے وقت کا بدترین کافر رہا، اسے ابو لہب کہتے ہیں، اسے ابو جہل کہتے ہیں، اسے عتبہ کہتے ہیں، اسے شیبہ کہتے ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج بھی یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی جو قرآن کا منکر ہے وہ ابو جہل سے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ ضرور ہے، اس لیے کہ وہاں فرمانے والے رحمت کائنات تھے، اور آج قرآن پریکٹیکلی طور پہ دیکھے، قرآن نے جو بھی کل کہا تھا آج ہو کے رہا ہے۔ آپ طبیبوں سے کہے کہ اے طبیب مجھے بتاؤ کہ ہماری بیوی پریگننٹ ہو چکی ہے، اب الٹرا ساؤنڈ کب کرے؟ تو اس نے کہا ابھی کراؤ گے، اگر 40 دن گزرے ہیں تو صرف آپ کو ایک خون ایک پانی ملے گا، اور کچھ دن کے بعد کرائیں گے تو ایک لتھڑا ملے گا، پھر 40 دن کے بعد کرائیں گے تو وہ جمع ہوا خون ایک شکل اختیار کر جائے گا، اور پھر کرائیں گے جس کو ٹیفا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بچے کے پاس ہاتھ بھی ہے، بچے کے پاس ناک بھی ہے، بچے کے پاس کان بھی ہے، یعنی کل تک جو قرآن سے پڑھا جا رہا تھا کوئی مشین نہیں آئی تھی، اس قرآن کو آنکھوں سے دیکھ لے۔ قرآن نے کہا تھا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا اطباء اسی کو آج مان بیٹھے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ٹیفا کب ہوتا ہے؟ 4 مہینہ ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ پوری تصویر آ جاتی ہے، سب کچھ، ناک کان ساری چیزیں
کوئی عیب ہے ڈاکٹر بتا دیتا، اس پہ وہ پھر کوشش کرتا ہے ٹھیک کرنے کی۔ اللہ کا قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے، قرآن اور بھی نہیں، ان لوگوں نے قرآن ہی سے سیکھا ہے۔ کیا؟ قرآن ہی سے سیکھا ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب 4 ماہ کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو ان ایام سے گزری ہیں، ان مراحل سے، ان سے کہیں بچہ موو کب کرتا ہے؟ 3 مہینے میں؟ نہیں، 4 مہینے میں۔ قرآن بھی تو وہی کہہ رہا ہے، حضور بھی تو وہی فرما رہے ہیں۔ تو کل جن لوگوں نے رحمت کائنات کو دیکھ کر حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، جو لوگ آج بھی اگر کوئی نہیں لا رہا ہے اس ترقی یافتہ دور میں، تو وہ انہی کی طرح یا تو کچھ کم درجے کا ہے۔ ایک چیز اور بتا دیں، آخری بات، حضرت بہت دیر بیٹھے رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ والوزن یومئذ القسط، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب بھی باندھا ہے۔ یہ ایک فرقہ ہے جس کو جہمیہ قدریہ کہا جاتا ہے، ان کی تردید میں بات کی۔ وہ لوگ کہتے تھے، تھوڑی دیر بس ہمیں سنیں، حضرت کو دیکھ کریں، کہ عمل کو میزان عمل پر کیسے تولا جائے گا؟ قرآن کا اعجاز دیکھ لیں اور یہ عزم مصمم کریں کہ آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ایسے پڑھیں گے کہ قرآن آپ کے اندر راسخ ہو جائے۔ آپ مگن ہو کے پڑھنے لگیں گے، کب؟ جب قرآن سے محبت ہو جائے گی، جب صاحب قرآن سے محبت ہو جائے گی تب۔ انہوں نے کہا کہ تولنے کے لیے جسم ہونا چاہیے۔ عمل کو آپ نے دیکھا ہے؟ عمل ہے کہیں؟ عمل کوئی جسم والی شے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ میزان پر تولے گا کیسے؟ تولنے کے لیے جسم ہونا چاہیے، ڈھانچہ ہونا چاہیے، کوئی چیز ہونی چاہیے، اور وہ جو ہے عمل وہ کوئی شے نہیں ہے، نہ دکھ رہی ہے، نہ اس کے اندر جسم ہے۔ اب یاد رکھیں، جب بھی انسان نے اپنے عقل کا ترازو، عقل کے ترازو سے کسی چیز کو تولنا چاہا ہے تو یہ تول نہ سکا، یہ گمراہ ہوا ہے۔ آج بھی لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ اسی طرح گمراہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی طاقت کو اللہ کی طاقت کو ایک طرح سمجھا تھا، اس لیے وہ مغالطے میں تھے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جب دنیا والے نہیں تول سکتے ہیں، ہوا کو آپ تول سکتے ہیں؟ نہیں تول سکتے ہیں۔ جب دنیا والے نہیں تول سکتے ہیں تو اللہ بھی نہیں تول سکتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں بھول گئے کہ اللہ وہ ہے جس نے کائنات کو عدم سے وجود دیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں ماں کے شکم میں ایک خون سے بنایا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ماں کے شکم میں آکسیجن بھی دے رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے یہ آسمان کا جو شامیانہ ہے بغیر ستون کے دیا ہے۔ اگر آپ کوئی چھت ڈالنا چاہیں تو چھت بغیر ستون کے آپ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ یعنی 12x12 کا ہے تو کہیں گے دیوار پہ کام کر لیجئے، لیکن اس سے زیادہ ہے تو کہیں گے ہاضمی بم دے دیجئے یا لٹک بم ڈال دیجئے۔ لیکن اللہ کی قدرت و طاقت کو دیکھ، تو نے انسان کی قدرت و طاقت اور اللہ کی قدرت و طاقت کو ایک ہی میزان میں رکھنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے میزان عمل کے مسئلے پر تو گوتا کھا گیا ہے، اسی لیے دھوکہ کھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جو چیز جسم کے بغیر ہے اللہ اسے جسم والا بھی کر سکتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار اگر چاہے گا تو اس عمل کو جسم بنائے گا اور میزان عمل پر تول لے گا۔ لیکن یاد رکھو اور مسکراؤ، آج جس دور میں ہو جو
بغیر جسم کی چیز ہے حضرت وہ بھی تولی جا رہی ہے، آپ کی حرارت تولی جا رہی ہے، بخار کتنا ہے 99 ہے، بخار کتنا ہے 102 ہے، بخار ہے کیا؟ کوئی چیز ہے جسے ناپا جا رہا ہے، کوئی چیز ہے جسے تولا جا رہا ہے، کون سی چیز ہے؟ آپ کے پاس شوگر کتنا ہے، آپ کے پاس بلڈ پریشر کتنا ہے، آپ کا پلس کتنا چل رہا ہے، یہ قرآن کا اعجاز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رحمت کائنات نے جو کل فرمایا تھا آج وہ ہو کے ہو رہا ہے، یعنی پتہ چل گیا کہ جب انسان بغیر جسم کی چیزوں کو تول سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں تول سکتا ہے؟ اس لیے اے لوگو، اللہ کا قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا۔ اور وہ قرآن جس کو سچا کہہ رہا ہے وہ آپ کے شیخ ہیں، وہ قرآن جس کو سچا کہہ رہا ہے وہ مختوم سمنا ہے، وہ قرآن جس کو سچا کہہ رہا ہے وہ نعیم الاولیاء ہے۔ اس لیے ہمیں جو بات کرنی ہے وہ قرآن کی بات کرنی ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا ہے کہ قرآن کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہے اور اہل اللہ یعنی سادات کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔